کہتا ہے کہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کس نے کھودا تھا؟ میں نے نہیں کھودا تھا۔ جنگل کا کنواں ہے، روز جو گزرتے تھے قافلے کسی نے کھود دیا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ ہم نے تو نہیں پڑھی، بہرحال یہ ہے کہ درود شریف ہر جگہ ہر وقت فضیلت ہے، کوئی ضروری ہے کہ صرف جمعہ کا دن ہو۔ جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے کیونکہ حضور کے پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں مر جاتے ہیں ان کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ پھول ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں پھول ڈالے نہیں، موت کے بعد پھول ڈالنے آ گئے۔ کتنے وفادار لوگ ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی۔ ولیمہ جو ہے میاں بیوی کی ملاقات کے بعد جب رخصتی ہو جائے تو اب خامد کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، جتنا اللہ اس کو طاقت دے دعوت کر کے دوستوں کو کھلا دے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہوٹل بک کیے جائیں، انہوں نے جو طاقت دی ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث میں اولم ولو بشاتن، ولیمہ کا تو چاہے ایک بکری ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دو۔ اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دی، بیوی حاملہ بھی ہے، طلاق ہو گئی، اس کو طلاق دینے کا گناہ ہوگا لیکن طلاق ہو گئی۔ احرام حل کرا لیا، چادریں کھولے بغیر چادروں میں حل کرا دیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں خارش ہو کی جا سکتی؟ ہاں کی جا سکتی، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھیں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھیں۔ جو نظام یہاں چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی سنیما وغیرہ کی بات ہے تو ٹی وی بھی تو چل رہی ہے نا۔ اب یہ تو وبا ہے، بلا ہے، اس کا قانون سے تو کوئی تعلق نہیں۔ سب فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بالکل یہ تو حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ اذان سے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، میں نے نہیں پڑھی، بہرحال قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک روایت قرآن کی آیت ہے ان ربک الف سنہ، 1000 سال کے بعد، ایک ہے 50,000۔ معنی یہ ہے کہ ہر کسی کی مصیبت پر ہے، جس کی مصیبت زیادہ ہوگی اس کو 50,000 سال لگیں گے، اس سے کم ہوگی تو 1000 سال لگیں گے۔